پانچواں ادب یہ ہے کہ ہر آیت سے معنی کے مطابق اپنے اوپر اثر لینا چاہیے، یعنی ہر آیت سے معنی کے مطابق اپنے اوپر اثر لینا۔ آیات کلام الہی سے صرف تجلیات اور معرفت ہی حاصل کرنے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے ساتھ حالت و اثر بھی ظاہر ہونے چاہیے، یعنی انسان کے جسم پر اس کے اثرات ظاہر ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر ایسی آیت پڑھی جائے جس کے اندر رحمت کا تذکرہ ہو، مغفرت کا تذکرہ ہو، مغفرت کا وعدہ ہو، تو جسم پر خوشی اور مسرت کی حالت پیدا ہونی چاہیے، اور غیظ و غضب اور عذاب الہی کا تذکرہ ہو تو سارا بدن لرز اٹھے۔ اللہ تعالیٰ کا نام آئے یا اس کی عظمت و جلال کا ذکر ہو تو جسم کو گویا جھک جانا چاہیے اور ذلت اختیار کر لینی چاہیے، گویا جلال خداوندی کے مشاہدے سے نیست و نابود ہوتا چلا جائے گا۔ اگر کافروں کی ان خرافات کا بیان ہو جو انہوں نے اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھے، مثال کے طور پر مخلوق میں سے کسی کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا یا بیٹی یا بیوی بنا دیا، تو اس کے نقل سے بھی شرمانا چاہیے، یعنی اس کی تلاوت کرتے ہوئے بھی شرمانا چاہیے، اور ایسی آیت کی تلاوت میں اپنی آواز کو پست کر دینا چاہیے تاکہ ان الفاظ کا اپنی زبان پر لانا بھی گراں گزرے۔ غرض جس آیت میں جیسا مضمون ہو اس کے مطابق ایک خاص حالت پیدا ہو اور جسم پر وہی اثر ظاہر ہو کہ خوف کے وقت آنکھوں سے آنسو بہیں، شرم کے وقت پیشانی پر پسینہ آ جائے، ہیبت کے وقت رونگٹے کھڑے ہو جائیں، کپ کپی طاری ہو جائے، اور مژدہ بشارت کے وقت آواز و زبان اور اعضاء میں انبساط اور بشاشت پیدا ہو جائے۔